السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آیت نمبر 214 تک پڑھ لیا ہے سورہ بقرہ کی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 215 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 215 سورہ بقرہ۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور یہ الفاظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہیں۔ ہم نے پہلے بھی پڑھے یسألونک عن الاہلہ، انہوں نے چاند کے متعلق پوچھا تھا۔ اب سب صحابہ نہیں پوچھتے تھے، ایک نے یا دو نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انداز یہ اپنایا کہ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں۔ یا تو پھر صحابہ کی آپس میں مشاورت تھی اور انہوں نے مشورہ کر کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ اس بارے میں کوئی خاص وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ان کا مدعا تھا جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ماذا ینفقون، ہم کیا خرچ کریں۔ یہ جو سوال کیا خرچ کرنے کے متعلق، یہ زکوٰۃ کے متعلق نہیں تھا۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب تو بتلا دیا گیا کہ 100 میں 2.5% سال میں ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوچھتے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ ہمارے میں اور ان میں فرق دیکھیں، ہم خاص جو خرچ کرنا ہے یعنی زکوٰۃ، ہم اس سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ جواب دیا کل ما انفقتم من خیر، کل کہہ دیجیے ما، جو کچھ انفقتم تم خرچ کرو، من خیر، خیر میں سے۔ خیر کسے کہا گیا؟ مال کو۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر مال کو خیر کہا گیا، اکثر مقامات پر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ مال خیر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ بنے، لیکن اگر آپ دین کو چھوڑ دیں گے پھر یہ خیر نہیں رہتا، پھر بہت کم ہوتا ہے کہ یہ خیر بنے۔ اگر آپ دین پر عمل کرتے ہوئے تقوی کی راہ روش اختیار کرتے ہوئے مال کو کماتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی خیر ہے، بلکہ اتنی بڑی خیر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف 2 شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ اس سے چھن جائے، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اسے حسد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہم آرزو کریں کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہو، ہمارے لیے بھی ایسا ہو، ہمیں بھی ایسا ملے۔ اور رشک بھی صرف 2 شخصوں پر جائز ہے۔ ایک جسے اللہ نے قرآن دیا، اسے دن رات پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا رہتا ہے۔ جب ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں تو ہم نے یہ آرزو کہ کاش ہمیں بھی اتنا قرآن یاد ہوتا کہ ہم بھی اس کی طرح پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے۔ اس پہ ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ کاش ہمیں بھی اتنا مال دے کہ جیسے یہ خرچ کرتا ہے ہم بھی مال خرچ کریں۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے انسان کو دیکھ کر خواہش نہیں کی جا سکتی کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ بس یہ 2 شخص ہیں۔ تو مال خیر بھی ہے، اگر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے
تو یہ بہترین خیر ہے، اور اگر مال اللہ سے دور کر دے تو یہ فتنہ اور آزمائش ہے، پھر یہ جہنم کی طرف لے جانے والا بھی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو خیر میں سے فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو واسطے ماں باپ کے، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کو زکوٰۃ تو دی ہی نہیں جا سکتی، یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، جو آپ تحفے اور تحائف میں، والد کا تسنیہ والدین ہوتا ہے، یعنی دو والد، تو والدین کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو ماں اور باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی لغت کے اعتبار سے دو والد بنتا ہے، لیکن ہم لغت کو تو یہاں اس وقت نہیں دیکھیں، بعض معاملات میں ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، تو والدین ماں باپ کو کہا جاتا ہے۔ ماں باپ پر خرچ کرنا یہ بہترین مال خرچ کرنا ہے۔ اچھا، بسا اوقات ہم جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بیوی بچے والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ان پر مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے آسے پر رہتے ہیں۔ وہ بھائی کہتا ہے وہ خرچ کرے، وہ کہتا ہے وہ خرچ کرے، ان کی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ یہاں ضروریات زندگی کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں جو بات کی جا رہی وہ تو ہے کہ اضافی خرچ کرنا، جسے آپ تحفہ اور تحائف کہتے ہیں۔ پھر ماں کو تو پھر کوئی تحفہ دے دیتا ہے، باپ کو تو لوگ بالکل تحفہ نہیں دیتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ باپ تو کماتا ہے، ہم باپ کو کیا دیں، باپ نے تو ہمیں دیا مال، باپ کو کیا تحفہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خرچ کرنا سب سے پہلے والدین پر ہے، پھر والاقربین اور رشتہ داروں پر۔ اقربین وہ رشتہ دار، ایک ہوتا ہے قرابت دار، قرابت دار رشتہ دار کو کہتے ہیں، اور اقربین بہت زیادہ قریبی رشتہ دار۔ بہت زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ بہن، بھائی، چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، یہ سب سے زیادہ قرب والے رشتے ہیں۔ اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور کوئی ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ قریبی رشتے ہیں۔ باقی کزن کو یا کسی اور کو، ماموزاد بھائی کو، ماموزاد بھائی اور ماموں میں کون قریبی ہے؟ ماموں۔ چچا زاد بھائی اور چچا میں کون قریبی ہے؟ چچا۔ تو اقربین پر مال خرچ کرنا تحفے اور تحائف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور دعوت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں بالکل توجہ نہیں دیتے، ہم عملی طور پر یہاں زیرو ہیں۔ ہم بولتے ہیں ہم انہیں کھلائیں، وہ تو خود مالدار ہیں، ہم ان کی دعوت کریں، ہم انہیں تحفہ دیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا رہا ہے۔ اب ہم ایمانداری سے بتائیے کہ ہم رشتہ داری میں، رشتہ داری والے معاملات میں ان آیات پر عمل کر رہے ہوں تو رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اچھا، تحفہ دینے سے اور تحفہ لینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن لینے کی خوشی تو ہوتی ہے، آپ کوئی تحفہ دے تو آپ کو خوشی ہوگی، لیکن جب آپ کسی کو تحفہ دیں وہ خوشی تحفہ لینے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی دل سے کسی کو تحفہ دے رہے ہیں اور آپ اپنے تحفے کو دیکھیں کہ آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا اور وہ استعمال کر رہا ہے تو آپ کی خوشی دیر بعد پائیدار ہوتی ہے۔ تحفہ لینے کی خوشی تو تھوڑی سی ہوتی ہے اور تحفہ دینے کی خوشی بہت پائیدار ہوتی ہے۔ تو اقربین وہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر مال خرچ کریں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مسکین ہوں، وہ تو ایک علیحدہ کیٹاگری ہے۔ یہ وہ بھلے آپ سے بھی زیادہ مالدار ہوں، آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہیں، ان کے پاس کروڑ روپے ہیں، تب بھی آپ ان پر مال خرچ کریں۔ ایسا ہم لوگ کرتے ہی نہیں، ہم تو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، ہمارا نام ہو رہا ہو، ہماری تعریف ہو رہی ہو، یہ ہم سمجھتے ہیں کوئی مسکین اور غریب ہم اس پر خرچ کریں۔ والیتامیٰ اور یتیموں پر۔ اب تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بیان کیا وہ یتامیٰ، وہ یتیم وہ ہوتا ہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ بالغ نہ ہو اس پر یتیمی کے احکامات ہوتے ہیں۔ جو بالغ ہو جائے چاہے اس کا باپ نہ ہو وہ یتیم کے احکامات کے اندر نہیں آتا۔ والمساکین اور مسکینوں۔ اب والدین، اقربین، پھر یتامہ، پھر مسکین۔ مسکینوں میں فقیر بھی آ جاتے ہیں، مسکین اور فقیر دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو ان پر مال خرچ کریں۔ پھر وابن السبیل اور مسافروں کے لیے بھی آپ خرچ کریں۔
مسافر دو طرح سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ ہم جیسے کراچی میں ہیں اور کوئی شخص یہاں مسافر بن کر آ جاتا ہے، اب اسے ہم کھلائیں. ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ تنگ دست ہے یا غریب ہے، ہم اس پر مال خرچ کریں. یہ اس آیت کے حکم کے مطابق ہے کہ ہم مسافر کو کھلا دیں، اسے کھانا دیں، خوراک دیں، تحفہ دیں، لباس دیں. جو بھی مسافر اس پر مال خرچ کریں گے تو یہ اللہ کی کتاب پر عمل ہوگا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب مسافر ہیں. مثلا ہم ایک سفر میں ہیں، ہم لاہور جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم سب ایک سفر میں ہیں. اب میرے پاس بھی کھانا ہے، آپ کے پاس بھی کھانا ہے، میں اپنا کھانا آپ کو کھلاتا ہوں، آپ اپنا کھانا مجھے کھلا رہے ہیں. میں آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ بھی مسافر ہیں، میں بھی مسافر ہوں. تو ہم ایک دوسرے پر مال خرچ کر رہے ہیں. وابن السبیل، یہ زکوٰۃ یا صدقات میں نہیں ہے، لیکن اس خرچ کرنے کا اجر اللہ کے نزدیک بہت ہے کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے. اچھا، اب اس میں جو باتیں بیان کی گئی اس میں دو لوگ نہیں آئے، دو لوگ نہیں آئے جو ضروری تھے، ایک بیوی اور ایک بچے. والدین کا تذکرہ ہو گیا، رشتہ داروں کا ہو گیا، غریبوں کا ہو گیا، مسکینوں کا ہو گیا، یتیموں کا ہو گیا. بیوی اور بچوں پر انسان ویسے ہی خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، بلکہ وہ بسا اوقات حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے، فضول خرچی بھی وہاں کر جاتا ہے. جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی لا دیتا ہے. بچے تو ہر چیز مانگتے ہیں نا. اب بچوں کو جو چیز نہیں بھی چاہیے ہوتی، صرف ان کی ضد کی وجہ سے والدین وہ ضرورت ان کی پوری کرتے ہیں. تو یہاں ان کا علیحدہ سے تذکرہ کیا ہی نہیں. یہ 5 لوگ جو ہیں، والدین، اقربین، یتامى، مسکین اور اپنے سبیل مسافر، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. والدین بیچارے، ہم ان کی ضروریات کو کیا پورا کریں، ہم ان کو ایکسٹرا کہاں سے دیں گے؟ تو ضروریات پوری نہیں کرتے. اس چیز پر اگر ہم غور و فکر کریں اور عمل کریں تو معاشرے کے اندر محبت اور امن، اور خاندانوں کے اندر محبت قائم ہوتی ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو گے، اور جو کچھ تم کرو گے خرچ، من خیر، کوئی بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سے خوب جاننے والا. آپ جو بھی بھلائی کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، اللہ اسے جانتا ہے. یہ نیکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں جانتا، بلکہ ہمیں بھی کہا گیا کہ حقیر نہ سمجھو. حتیٰ کہ اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھ لینا. ہم ملتے ہیں نا، السلام علیکم، میرا چہرہ بھی ایسا ہے، آپ کا بھی ایسا ہے. اگر چہرے پر صرف مسکراہٹ نہیں آئی، صرف چہرے کو کھلا دیں، اللہ کے نزدیک یہ بھی نیکی ہے. اور تم جو بھی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے. بھلائی میں ہماری نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، لڑنا، وہو کرہ لکم، جبکہ وہ ناگوار ہے تمہارے لیے. تم پر قتال لکھ دیا گیا اور وہ تمہیں برا لگے گا. ایک ہوتا ہے قتل، قتل ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا. ایک ہوتا ہے قتال، قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑنا. جب کوئی آپ سے لڑتا ہے تو آپ بھی لڑتے ہیں، یہ ہے قتال. اسلام قتل کا حکم نہیں دے رہا، یہاں قتال کا حکم دے رہا ہے کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے. اور ایک اہم نقطہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے. قتال ناگوار لگتا ہے. آج اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا، جبکہ اللہ تو خود یہ حکم دے کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ ناگوار لگتا ہے. مسلمان زبردستی لڑنا نہیں چاہتے، یہ تو اللہ کا امر ہے کہ وہ اس بات کی طرف آتے ہیں. اور لڑنا بھی کس سے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. سورہ حج میں اس کی صراحت ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کریں. قتال ایک فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اس کی مختلف کیفیات ہیں کہ کس وقت کس اعتبار سے ہوگا. یہ فرض کفایہ ہے. فرض عین اور فرض کفایہ دو قسم کے فرض ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. فرض عین وہ ہوتا ہے جو سب نے ادا کرنا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں. فرض عین ہر ایک پہ فرض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے. جس کے پاس حج ہے، جس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، وہ حج کرے گا، اس پر حج فرض ہے. وہ زکوٰۃ دے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے.
اس کے علاوہ نماز ہر ایک پہ فرض ہے. اگر ہم گھر میں 5 افراد ہیں اور 3 نماز پڑھ لیں اور 2 نہ پڑھیں تو کیا 2 کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ہاں ہم اگر 5 نہ پڑھیں تو 5 گناہ گار ہیں، اور اگر 2 نہ پڑھیں تو 2 گناہ گار ہیں. یہ فرض عین ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی جنازے کی نماز 10-20 آدمی پڑھ دیں، 15-20 آدمی پڑھ دیں، تو جنہوں نے نہیں پڑھی کسی کو گناہ نہیں ملے گا. اور اگر جنازہ رکھا رہے کوئی بھی نہ پڑھے اس بستی میں، اس مسجد میں، اس محلے میں، تو سب گناہ گار ہوں گے، کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھا. کیونکہ فرض کفایہ چند لوگ بھی اگر ادا کر دیں تو کہ وہ کفایت کر جاتا ہے. اسی طرح جہاد ہے. جہاد ایک صورت میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو باقی کی طرف سے یہ معاملہ ادا ہو جائے. اور اگر حاکم اور امیر نکلنے کا کہے تو اس وقت سب پر فرض ہوتا ہے. جیسے تبوک کے موقع پر تھا، غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے نکلنے کو کہا. تو جو لوگ نہیں نکلے، اب جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، وہ منافقین تھے. 3 شخص پکے مسلمان تھے جو نہیں نکلے تھے، انہوں نے عذر پیش نہیں کیے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. 50 دن تک ان سے بول چال بند رکھی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ اللہ نے قبول کی. تبوک کے موقع پر فرض تھا جہاد سب پر. اب احد تھی، احزاب تھی، خندق تھی، بدر تھی، یہاں سب نہیں نکلے، کچھ لوگ نکل گئے. تو جہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جب حاکم وقت نکلنے کا کہے جب سب پر فرض ہوتا ہے، اور جب حاکم وقت نکلنے کا نہ کہے پھر کچھ افراد بھی اگر یہ فریضہ ادا کر رہے ہوں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور جب کہ وہ ناگوار ہے تمہارے لیے. ناگوار کیوں لگتا ہے کہ جان جاتی ہے نا، موت کا خدشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں. اور ناگوار سمجھنے والے عام طور پر منافقین ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دل میں جہاد کے خواہش نہیں ہے، نہ اس نے جہاد کیا، نہ اس کے دل میں خواہش ہے، اس کی موت نفاق پر ہے، منافقت پر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو. تکرہو کراہت کرو. اسی سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مکروہ جسے کہا جاتا ہے، اسلام میں کوئی چیز مکروہ نہیں ہے کھانے پینے کی چیز. ویسے کراہت والی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی چیز کھانے پینے کی یہ کہنا کہ یہ مکروہ ہے، ایسا کچھ نہیں. اب جیسے یہ بات کی اللہ نے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو، کراہت کرو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. بس اوقات ہم ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی. یہ سب چیزوں میں ہوتا ہے، معاملات میں، گھر کے اندر، رشتوں کے اندر، کاروبار کے اندر. ہم نے کہیں رشتہ کیا، وہاں جواب ہو گیا، منع ہو گیا، شادی نہیں ہو سکتی. اب اس وقت کتنا عجیب فیل ہوتا ہے نا کہ میں رشتہ طے ہوا، منگنی ہوئی اور یہاں شادی نہیں ہوئی. لڑکی کا ذہن بھی بنا ہوا تھا، لڑکے کا بھی بنا ہوا تھا. اب اسے ایک چیز ناگوار لگ رہی تھی، کیوں انکار ہو گیا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو. تمہیں تو بات کے معاملات نہیں پتا. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کسی چیز کو بڑا اگنور کرتے ہیں کہ غلط ہوا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا ہوا یہ کام نہیں ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت اور حکمت کو جانتا ہے. وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو جبکہ وہ بری ہے تمہارے لیے. اب تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ تمہارے لیے بری ہے، اللہ تمہیں دے نہیں رہا. بس اوقات ہم مال کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہیں دیتا. اس میں ایک حکمت ہوتی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ مال ملنے کے بعد باغی بن جاتے ہیں، بغاوت پر آ جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں. ایک مال بہت بڑی وجہ ہے سرکشی اور بغاوت کی. انسان گناہوں پر دلیر بھی ہو جاتا ہے، گناہوں کے مواقع ضائع بھی نہیں کرتا. مالداروں میں آپ کو متقی پرہیزگار بہت کم ملیں گے، غریبوں میں زیادہ ملیں گے. کہ مال
بغاوت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کیوں نہیں ہے، تو آپ یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے اچھا اگر اللہ آپ کو مال دے دے اور وہ مال آپ کو دین سے دور کر دے تو برا نہ، پھر وہ مال تو کوئی خیر نہیں ہے۔ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے بہت شر ہو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو۔ جب ہم اس نقطے کو، اس قانون کو ذہن میں رکھ لیں گے نا، آپ یقین کریں آپ تسلی میں آ جائیں گے، مطمئن ہو گئے۔ جو چیز آپ کو نہیں ملی، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے میرے لیے بری ہو جائے، مجھے نہیں، اور جو چیز آپ کو مل گئی ہے آپ اس پر شکر ادا کریں گے۔ کیوں؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا حقیقت۔ اللہ کو پتا کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اپنے معاملات اگر اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کرے گا انشاءاللہ۔ یسألون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال، لڑائی کرنے سے، فیہ، اس میں۔ یہ آیت بڑی ہے، آیت سمجھ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ سے پوچھتے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے، آپ سے سوال کرتے۔ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے جمادی الثانی کے مہینے میں ایک لشکر بھیجا مدینے کی طرف، نخلا علاقے وہاں کی طرف، مدینے کے پاس، اور آپ نے بھیجا مخبری کے لیے بعض صحابہ کو بھیجا، 8 صحابہ پر مشتمل ایک وفد بھیجا تھا کہ مشرکین کی نقل و حرکت کو نوٹ کریں۔ آپ نے صرف اس نیت سے بھیجا تھا۔ اب یہ جو لشکر تھا، ایک مشرکین کا قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور ایک کافر کو مار دیا، باقی کو گرفتار کیا، ان کا سامان لوٹا اور لے کر مدینے آ گئے۔ وہ تھی یکم رجب۔ کیا تاریخ تھی؟ یکم رجب۔ اب صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 30 جمادی الثانی ہے۔ وہ تو چاند کا اعلان تو نہیں ہوتا تھا، چاند دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ 30 جمادی الثانی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ یکم رجب تھے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو مشرکین نے اور یہودیوں نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ ویسے تو یہ بڑی بات کرتے ہیں دین کی اور اسلام کی، اب حرمت والے مہینوں میں انہوں نے جنگ کی، حملہ کیا، قافلے میں قافلہ بھی لوٹ لیا، ایک بندے کو بھی مار دیا، یہ بڑا پروپیگنڈا کیا انہوں نے۔ اب صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یکم رجب ہے، اور انہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبری کے لیے بھیجا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آئے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں لڑائی کرنے سے، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ کل، کہہ دیجیے، قتال، لڑائی کرنا، فیہ کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات بتائی گئی کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَصَدٌّ، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَكُفْرٌ، اور کفر کرنا، بھی، ساتھ اس کے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکنا مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ، اور نکالنا مسجد حرام سے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس میں سے، اکبر، سب بہت بڑے گناہ ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اب تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتال کیا، اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، مسجد حرام سے ان کو نکالا، اور پھر ان سے لڑائی کی، انہیں تنگ کیا، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکا، یہ گناہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں لڑنا گناہ تو ہے، لیکن یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ والفتنہ، اور فتنہ، اکبر من القتل، وہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ جو تم نے فتنہ برپا کر رکھا ہے یہودیوں نے، مشرکین نے، وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر ان صحابہ سے یہ قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے میں لڑنا گناہ ہے، لیکن تمہارے گناہ ان سے بھی بڑے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور کافر جو ہمیشہ، يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں، عَنْ دِينِكُمْ، تمہارے دین سے،
ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں. یہ کافر موقع چاہتے ہیں تم سے، جو لڑتے ہیں ان کی اصل سوچ اور خواہش یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا ہے. اب آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں نا، آپ کو مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں چھوٹی سی، پورا معاشرہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے، اور معاشرہ جو مرضی کرتا ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کچھ بھی کرتا ہے. ہاں ہم نے جو غلطی کی بے شک وہ بھی گناہ ہے، لیکن اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، دوسروں کی چھوٹی سی غلطی نظر آتی ہے. یہاں بھی یہی کیس تھا کہ قتل اگر ہو گیا غلط فہمی سے، اسے اتنا اچھالا گیا، اور خود اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، مکہ سے بھی نکالا ہے، زیادتی بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، فتنہ بھی پھیلا رکھا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. فرمائے وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو شخص پھر جائے، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ اور وہ کافر ہی ہو. اب اللہ تعالیٰ مرتد کی سزا بتا رہا ہے کہ جو دین سے پھر جائے اور پھر کافر ہو کر ہی مرے. ایک شخص اگر دین سے پھر جاتا ہے، پھر توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جاتا ہے، اسے پھر معافی ہے. لیکن اگر ایک شخص اسلام سے پھر جائے، کافر ہو جائے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں حبطت برباد ہوں گے، اعمالهم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. جیسے اسلام لانے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی اسلام چھوڑنے سے سابقہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسلام لانے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام چھوڑنے سے جتنی نیکیاں سب ضائع ہو جاتی ہیں. پھر اگر وہ کوئی نیکی کرتا بھی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کو لباس پہنا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو مشکل سے نکال دیا، تو اس کی اس نیکی کا قیامت والے دن کوئی اجر نہیں ملے گا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ بس دنیا کی حد تک ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جو اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. مرتد کی یہ سزا قرآن مجید نے بیان کی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ من بدل دینا فاقتلوہ، جو دین بدل دے اسے قتل کرو. اس پر بھی اسلام کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے. پتہ ہے کیا اعتراض کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شخص اگر کافر یہودی تھا مسلمان ہو گیا تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر مسلمان یہودی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اسے قتل کر دو. کیوں قتل کر دو؟ جب یہودی کو یہ حق ہے کہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو مسلمان کو بھی حق ہے کہ وہ یہودی ہو جائے. یہ عقلی اعتراض کرتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ فوج میں نہیں ہے کسی بھی ملک کی، اب وہ کسی محکمے میں چلا جاتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، اسے وہ کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر کوئی کسی حساس ادارے میں ملازم ہوتا ہے، کسی انٹیلیجنس ادارے میں ملازم ہوتا ہے کسی بھی ملک کے، اور اب کہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو بتائیں وہ ادارہ اسے وہ ملازمت چھوڑنے دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اسے مار دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے راز ہیں، اب تمہیں چھوڑنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ ادارے پاورفل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دین حق اسلام کو رکھا ہے. آپ کو مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ آپ اسلام قبول کریں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں تھا. آپ نہ قبول کریں، آپ کافر رہیں، کوئی پرواہ نہیں، آخرت میں حساب ہوگا. لیکن دنیا میں آپ نے اگر اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، تو اب آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اسے چھوڑ دیں. پہلے آپ پر مجبوری زبردستی نہیں تھی کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن جب قبول کر لیا تو اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر چھوڑیں گے تو پھر آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. اب ان لوگوں کی بات ہے، یہ جو لشکر گیا تھا، جنہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا غلط فہمی پر، جمادی الثانی سمجھ کرو، رجب کا مہینہ تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کر دی.
ہمیں وہ لوگ جو ایمان لے جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولئک یرجون یہ لوگ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی معافی کی نوید خوشخبری سنا کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ نے ان پر مہربانی کی ان پر رحمت کی اور اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے، ان کا وہ گناہ اور غلطی اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے کے بعد یہ سوال ذہن میں تو پوچھے۔ ربنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔